ذکر فرمایا ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 2 مقام پر ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 8 کو، اور امام بخاری اس حدیث پاک کا ذکر کرنے کے بعد اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ غور کر لو ان کتابوں پر، غور کر لو ان محدثین پر، اور توبہ کر لو انکار وسیلہ مصطفیٰ سے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے یہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا 2 مقام پر۔ آگے آ جاؤ، امام طبرانی، یہ موجم کبیر ہے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو 2 مقام پر ذکر کیا۔ اور حدیث پاک سنو، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ امام بخاری نے اس کا ذکر کرتے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھا رہے تھے، اور پڑھا کے نہیں رہے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں عطا بن ابی رباح انہیں درس دے رہے تھے، تو درس دیتے ہوئے اچانک ہوا کیا؟ اب سیدنا عبداللہ بن عباس سارا جہاں جانتا ہے، آپ مفسر بارگاہ رسالت صحابی رسول ہے، اور یہ جو حضرت عطا بن ابی رباح یہ تابعی رسول ہیں، اور یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ تو پڑھا رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، ہوا کیا؟ سبق پڑھاتے پڑھاتے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بات کہی۔ امام بخاری کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا الا اریکا امرتن من اہل الجنہ، اے عطا بن ابی رباح، کیا تو جنتی عورت کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ پھر سنو، الا اریکا، پتا چلا استاد کیسا ہونا چاہیے، جس کا عقیدہ یہ ہو نبی کے پاس کچھ نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں وہ مسجد پر بیٹھ کر پڑھانے کے قابل نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو جو میں بیان کرنے لگا ہوں، پھر استاد استاد ہے، پھر شاگرد بھی شاگرد ہے۔ الا اریک امرۃ من اہل الجنہ، اے بلال بن نبی رباح، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو جنتی عورت؟ سنو، قلت بلا، تو پڑھنے والوں کے لیے، طلباء کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نئی سے نئی چیز مل جائے۔ تو کہنے لگے کیوں نہیں؟ فرمایا قال، آگے عبداللہ بن عباس کا کہا، فرمایا ھذہ المرأۃ السوداء، یہ جو کالی عورت گزر رہی ہے، اس کالی عورت کا دیدار کر لو، یہ وہ عورت ہے جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے، جنت اس کے نام لگا دی گئی، اس کے حصے کی جنت اسے دنیا میں ہی دے دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا، حضرت عطا بن ابی رباح یہ کہہ سکتے تھے حضور اس پر دلیل کیا ہے؟ میں کیسے مان جاؤں؟ جیسے آپ مجھے اب پڑھا رہے ہیں، کل میں نے بھی پڑھانا ہے، تو میں بھی یہ بیان کروں گا، کل مجھ سے کوئی پوچھے گا، مجھے بتا تو دیں کہ یہ عورت جنتی ہے تو ہے کیسے؟ یہ ہے عقیدہ۔ اب سننا، ایک صحابی رسول، دوسرے تابعی رسول، اور یہ آج کی بات نہیں، اس بات کو گزرے ہوئے کئی ماہ و سال گزر گئے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سنو کیا تعلیم دی. فرمایا اے عطا بن ابی رباح، جس طرح تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، ایک دن ایسا تھا کہ ہم اپنے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ صحابہ اکرام جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جن کو ہر لمحے میرے حبیب کی دید ہوتی تھی. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہوا کیا؟ کالا، آپ کہنے لگے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عورت ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے کیا کہنے لگی؟ قالت انی اسراؤ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیماری ہے مجھے. وانی اتکشف، تو کیا ہوتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میری سطر جو ہے وہ کھل جاتی ہے. تو کیا کیجئے؟ فد اللہ لی، اے میرے حبیب میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے. قطرہ کسی سے مانگا، میرے کریم سے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. آئی تو تھی وہ بیماری کو درست کروانے کے لیے، لیکن آگے میرے حبیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ، اگر تو کہتی ہے اے عورت میں نے تیری بات کو قبول کر لیا، لیکن اب سنو کیا؟ ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو کہتی ہے میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ عافیت دے دے گا، مگر دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا ان شئت صبرتی، اگر تو صبر کرے وَلَكِ الْجَنَّةِ، اس کا معنی ہوتا ہے صحابۃ الجنہ، اگر صبر کر اسی لمحے میں جنت کی رجسٹری تیرے نام کروا دیتا ہوں. پاس بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور میں اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے کیا ہے؟ اور میں صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةِ، تیرے لیے جنت ہے. وَإِنْ شِئْتِ، اگر تو کہے. آج کے نام نہاد کہتے ہیں ہمارے نبی کے پاس اختیار نہیں، اور میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام رہے، صحابہ تو صحابہ رہے، میرے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو بھی اختیار عطا فرمائے ہیں. میں ان شیتی، اب یہ تجھ پر ہے، یا تو جنت لے لے یا شفا لے لے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگر وہ شفا بھی لے لیتی تو پھر بھی وہ جنتی نہ تھی؟ بالاتفاق وہ جنتی تو تھی ہی، لیکن آگے کیا کیا؟ تب یہ لفظ بولے حضور نے، فرمایا وَلَكِ الْجَنَّةِ، فرمایا نامینیشن ہو جا، نامینیشن ہو جا، دل سے خیال نکل جائے پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. فرمایا تو زندہ رہے گی، تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور تیرا داخلہ سیدھا جنت میں ہوگا. کتنی گارنٹیاں دی. اس نے کیا اختیار کیا؟ فقالت اصبر، کہنے لگی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، میں نے صبر کیا، لیکن فقالت انی اتکشف فادع اللہ لی اللہ اتکشف ودع لہا. صرف اتنی سی عرض قبول کر لیں، مرگی پڑتی ہے تو پڑے، لیکن یا رسول اللہ میرے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. حضور نے دعا فرمائی تو نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، صحابہ اکرام پڑھانے بیٹھے تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ پڑھاتے ہوئے کہنے لگے، اور میں سنو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا، لو جی نبی علیہ السلام کسی کو جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کبھی پڑھاتے ہی نہ، کبھی بتاتے ہی نہ. حضور علیہ السلام کے وسیلے کے نعرے، ان کے وسیلے کی تعلیم صرف ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں دی، بلکہ ہر صحابی رسول نے مصطفیٰ کے وسیلے کی تعلیم آگے دی ہے. یہ ہے امام بخاری، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یہ ہے مشکل کشائی میرے حضور کی.
آگے